دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کی جو پہلی کوشش تھی، آج اس کو 80 سال مکمل ہو گئے۔ جی ہاں، 15 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما پر امریکہ کی جانب سے گرایا جانے والا پہلا نیوکلیئر بام، دا لٹل بوائے، اس کو صبح 8:15 بجے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پہ گرایا گیا تھا۔ اور یہ وقت تھا جب یہ وہ دن تھا جس کے بعد پوری دنیا میں جو طاقتور ممالک تھے ان لوگوں نے ایک نیوکلیئر دوڑ شروع کر دی۔ ہر ملک پہلے ایٹم بم بنانے کی طرف گیا، اور اب تو ایٹم بم سے یا نیوکلیئر بم سے آگے نکل گئے ہیں، ہائیڈروجن بامز اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ کس نے کیا، کیسے ہوا؟ امریکہ نے کیا یا جرمنز نے؟ بیسیکلی ایٹم بم تو جرمنز نے بنایا تھا، اور امریکنز نے تو وہ چوری کیا تھا وہ فارمولا، اور اس کے بعد اسے بنا کے انہوں نے چلا دیا۔ اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ بھئی جاپنیز تگڑے لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، ہر دور میں لڑتے رہے، تو وہ امریکہ یا یورپ کی کسی بھی قسم کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے پرل ہاربر پہ حملہ کیا 41 میں، امریکہ نے اور یورپ نے مل کے 45 میں بدلہ لے لیا۔ اتنی سادہ بات ہے نہیں۔ آپ نے ایک نیوکلیئر بام بنایا، اس کو انسانوں پر چلایا، انسانوں پہ نہیں پوری انسانیت پہ چلایا، اور آج انسانیت کے اوپر کیے گئے اس حملے کے 80 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ چھوٹی سی داستان، چھوٹے سے وقت میں اس اتنی بڑی داستان کو سم اپ کرنا تو کافی مشکل ہے، لیکن آپ کو اتنا بتا دیں کہ یہ جو 4.4 ٹن کا لٹل بوائے نامی ایٹم بام تھا، جب اس کو ہیروشیما پہ گرایا گیا تھا تو اس نے 1 مربع کلومیٹر کا جو ایریا تھا اس کو تو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا تھا، اور اس کے بعد کو تقریباً 5 سے 7 کلومیٹر کا جو رقبہ تھا اس میں انسان جتنے بھی تھے وہ جل گئے تھے، اور 11 کلومیٹر کا جو اسکوائر کلومیٹر کا جو رقبہ تھا اس کے اندر جو انسان تھے نا، مطلب 5 سے 7 کلومیٹر میں انسان مر گئے تھے، اور 11 کلومیٹر کے اسکوائر کلومیٹر کے رقبے میں انسان جل گئے تھے فوری طور پہ۔ ہیروشیما کے اندر اس دن کو 25,000 لوگ مر گئے تھے، اور پتہ نہیں کتنے زخمی ہوئے تھے۔ اس کے 3 دن بعد انہوں نے دوسرا بم گرایا، فیٹ مین، جو 4.6 ٹن وزنی تھا، 9 اگست کو گرایا، اور وہ ناگاساکی پہ گرایا گیا۔ اس نے زیادہ تباہی کی، اور اس کے بعد جاپان نے سرنڈر کر دیا اور دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں انسانیت جو ہے وہ ایک نئے ٹریک پہ چلی، ٹھیک ہے، نیشن سٹیٹس بنی اور طاقت کے معیار بدل گئے۔ اس سے پہلے، اس جنگ سے پہلے، طاقت کا پیمانہ شاید فزیکل اسٹرینگتھ ہوا کرتی تھی، شاید آپ کی سکلز ہوتی تھی، شاید آپ کی مہارت ہوتی تھی، لیکن اس کی جگہ بارود نے تو لے ہی لی تھی، لیکن اس کے بعد یورینیم نے لے لی، پلوٹونیم نے لے لی، اور تباہی جو ہے وہ آگے بڑھ گئی، اور انسانی دماغ جو ہے وہ کریٹیوٹی، اس کی کریٹیوٹی محدود ہو گئی نا، اور وہ تباہی کی طرف زیادہ فوکس ہو گیا۔ امریکنز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، بنایا چلیں جرمنز نے تھا لیکن چلایا تو انہوں نے ہی ہے، تو یہ کریڈٹ جاتا تو ان کو، یہ انسانیت کی تباہی کے لیے جو پہلا سٹیپ اٹھایا تھا وہ امریکنز نے اٹھایا تھا۔ اور اگر بات کی جائے کہ اس کے نقصانات، تو نقصانات آج تک جاری ہیں۔ اب تو ہیروشیما ناگاساکی مکمل طور پہ بحال ہو چکے ہیں، لیکن اب سے چند برس پہلے تک وہاں پہ پیدا ہونے والے بچے جو تھے وہ کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہوتے تھے۔ کوئی سکن پرابلم انہیں ہوتی تھی، آئیز میں پرابلم، جسم کے کسی نہ کسی آرگن میں کوئی نہ کوئی ایشو ضرور ہوتا تھا۔ ان 2 بامز کے گرانے کے 15 دن کے اندر اندر تک دونوں شہروں میں، ہیروشیما اور ناگاساکی میں، 2 لاکھ لوگ جان سے چلے گئے تھے، اور 5 سال کے اندر 4.5 لاکھ لوگ مر گئے تھے۔ اس زمانے میں اتنی آبادی نہیں تھی، یہ بہت بڑا فگر ہے۔ اور پھر پچھلے 80 برس میں جو لاکھوں لوگ، جو لاکھوں انسان ڈسیبلٹیز کے ساتھ پیدا ہوئے، ریٹارڈڈ پیدا ہوئے، مینٹل پرابلمز کے ساتھ پیدا ہوئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بہرحال یہ سالگرہ نہیں ہے، یہ سیاہ دن ہے، یہ یوم سیاہ ہے۔ 6 اگست 1945 انسانی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، جس کے آج 80 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ انسان ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن سلسلہ وہی ہے، بات وہی پرانی ہے، روایت وہی پرانی ہے۔ امریکہ نے 4.4 ٹن اور 4.6 ٹن کے 2 بامز چلائے تھے۔ آج جو بامز ہیں وہ، جنہوں نے، جو اتنے لیتھل تھے کہ انہوں نے اس زمانے میں فوری طور پہ چند برس میں کو 1,00,000-2,00,000 بندے مار دیے تھے، آج بامز اس سے بہت چھوٹے ہو چکے ہیں، لیکن ان کی لیتھیلٹی، ان کا جو ہے امپیکٹ وہ بہت بڑھ چکا ہے۔ اب آپ چھوٹے چھوٹے نیوکلیئر بامز دنیا نے بنا لیے ہیں، جو میزائل پہ رکھ، جنہیں میزائل بھی کیری کر سکتے ہیں، اور ایک بام اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ مطلب پورے جاپان جتنے ایریے کو بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے، ہیروشیما کے ایریے کو بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ 11 اسکوائر کلومیٹر کا جو رقبہ اس زمانے میں فوری طور پہ متاثر ہوا تھا، اتنے کو بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے، اور پورے شہر بھی تباہ کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی بہت ترقی کی ہے انسانوں نے تباہی کی تیاری میں۔
بہرحال شاید کوئی ایسا وقت آئے کہ جب ہم تمام لوگ پرامن ہو جائیں اور ان ہتھیاروں سے اپنی جان چھڑا کے اور بہتری کے راستے پر جا سکیں، لیکن فی الحال امریکہ کی جانب سے جو پہلا قدم اٹھایا گیا تھا اس میں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، اور اتنی آگے نکل چکی ہے کہ اگر اب کوئی اس طرح کی پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی طرح کی کوئی جنگ ہوتی ہے تو دنیا 70% سے زیادہ آبادی دنیا کی ختم ہو جائے گی، اور یہ کوئی مہینے نہیں لگیں گے، ود ان ڈیز ختم ہو جائے گی۔